السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک قدیم شہر کی کہانی ہے جہاں نورین نامی عورت اپنے شوہر سلمان اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ نورین نہایت دیندار اور باعمل عورت تھی اور اپنے اہل خانہ کی دنیا و آخرت کی فکر ہمیشہ کرتی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ نورین کی عادات اور اخلاقیات نے اس کے شوہر سلمان اور بچوں پر بھی گہرا اثر ڈالا تھا۔ سلمان بھی دین کی طرف مائل تھا، مگر وہ نورین کی طرف اس میں پوری طرح راسخ نہ تھا۔ اس کے دل میں دنیاوی خواہشات کا اثر زیادہ تھا اور وہ اللہ کے احکام اور دین کی تعلیمات کو پورے طور پر سمجھنے اور اپنانے سے قاصر تھا۔ نورین کا یہ معمول تھا کہ وہ روز قرآن کی تلاوت کرتی اور اللہ کے ذکر و اذکار میں وقت گزارتی۔ وہ نمازوں کی پابندی کرتی اور اپنے شوہر اور بچوں کو بھی دین کی باتیں سناتی اور انہیں نصیحت کرتی کہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کے دل میں آخرت کا خوف اور اللہ کے عشق اس قدر غالب تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے قریب کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ ایک دن سلمان نے نورین کو کہا کہ زندگی کی حقیقت کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے اور دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس سے نورین بہت خوش ہوئی کہ اس کی باتوں کا اثر سلمان پر بھی ہوتا ہے۔ اس نے سلمان کو قرآن کی آیت یاد دلائی، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر سلمان اور بھی متاثر ہوا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو گیا۔ نورین نے بھی دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی کہ اس کا شوہر بھی دین کی طرف زیادہ راغب ہو اور آخرت کی تیاری کرے۔ چند ماہ بعد نورین کو ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس سے اس کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے، نورین کی روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس کے انتقال کی خبر پورے خاندان کے لیے شدید غم کا باعث بنی۔ سلمان اور بچوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ نورین کی وفات کے بعد اس کا شوہر سلمان دن رات اسے یاد کرتا اور روتا۔ اس کا دل سخت غم میں مبتلا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ نورین کے بغیر اس کا گھر اداس اور خاموش سا لگتا تھا۔ نورین کے انتقال کو 5 سال گزر چکے تھے، مگر سلمان کا دل ابھی بھی اس کے غم سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ ایک رات سلمان نورین کی قبر پر گیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر دل کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، نورین، تم تو مجھے دین کا رستہ دکھا کر خود چلی گئی اور میں تمہارے بغیر زندگی کے اس سفر کو کیسے جاری رکھوں؟ میں تنہا ہوں، مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سلمان کی یہ بات سنتے ہوئے اللہ کے حکم سے نورین کو قبر سے باہر آنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر نہایت غمگین ہے اور اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہے۔ نورین کا دل نرم ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے اس سے موقع بھیجا ہے واپس آنے کا، تاکہ وہ اپنے شوہر کو آخرت کی تیاری اور صبر کا سبق دے سکے۔ نورین نے سلمان کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، سلمان، میں جانتی ہوں کہ میرا بچھڑنا تمہارے لیے کتنا مشکل تھا، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ سلمان نے جب نورین کی آواز سنی تو اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کی چمک ابھر آئی۔ اس نے حیرت سے کہا، نورین، تم یہاں کیسے؟ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ نورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے واپس آئی ہوں تاکہ تمہیں زندگی کا ایک اہم سبق دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سلمان، ہمارے اعمال کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا اور ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔
سلمان نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نورین میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، مگر تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن سا لگتا ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ دین کی باتیں سکھائی مگر میں انہیں دل سے نہیں سمجھ سکا۔ نورین نے شفقت سے کہا، سلمان ہمیں اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق جینا چاہیے۔ دنیاوی غموں میں ڈوب جانا ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے جہاں ہمیں اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے اعمال کو بہتر کریں اور سنواریں۔ نورین کی نصیحتوں نے سلمان کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا غم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی ذاتی خوشی کو زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ نورین کی باتیں سن کر اس کا دل سکون میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے گا۔ نورین نے اپنے شوہر کو دعا دی اور اللہ سے اس کی رہنمائی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ واپس قبر میں چلی گئی۔ سلمان نے اس رات اپنی زندگی کا ایک نیا رخ پایا اور اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کے غموں کو اپنے ایمان پر غالب نہ آنے دیں اور اللہ کے راستے پر چلیں تاکہ آخرت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔